اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ ثانیہ کے اندر ہماری بعض اشکالات پر وجود ذہنی میں تھی، جس کے اندر پہلے 5 اشکالات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ کم و بیش اشکال پنجم کو چھوڑ کر بقیہ 4 اشکالات جو ہے وہ ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، اور ان کی جو روح ہے وہ خلط بین مفہوم و مصداق یعنی جنبہ مفہومیت وجود ذہنی و جہت مصداقیت وجود ذہنی میں خلط کا نتیجہ ہے، اور ان کا جواب بھی یہی تفکیک بین حمل اولی و حمل شائع یا تفکیک بین جہت مفہومی وجود ذہنی و جہت مصداقی وجود ذہنی کے ذریعے سے دیا گیا ہے۔ اشکال پنجم و اشکال ششم یہ تقریباً ایک ہی فضا میں ہیں، اور ان کی جو روح ہے وہ قول حکماء یا قول طبیعیون یعنی جو فزیک دان یا مادی گراں ہیں، جنہوں نے مختلف تجربیات کے ذریعے سے و مختلف اور جدید آلات کے ذریعے سے ادراک اور علم کی توضیح دینے کی کوشش کی ہے، ادراک و علم کے بارے میں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، عموماً ان کے ذہن میں اس طرح کے امور یا اس طرح کے اشکالات رونما ہوئے ہیں۔ اشکال پنجم کے اندر حکمائے مشا جو قبل از شیخ اشراق یا بعد از شیخ اشراق یا ہم زمان شیخ اشراق، جن کی نگاہ میں صورہائے حسیہ و صورہائے خیالیہ در مقابل معقولات و در مقابل صور عقلیہ، یہ سب کے سب مادی ہیں، اور ہمارے مغز کے اعصاب مادی یا مغز کے اجزاء مادی کے اوپر منطبق ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر آ کر یہ چھپ جاتے ہیں، اور وہیں پر ادراک جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ اور ان کے اوپر جناب شیخ اشراق نے اشکال کیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ادراک کی وضاحت کریں و ادراک کی توضیح اس طرح سے دیں، تو یہ جو اشیاء ہیں جتنی بزرگی کے ساتھ ہم ان کو دیکھتے ہیں، صورہائے حسیہ یا صورہائے خیالیہ جو تصاویر ہیں، جو تصویر کی جنس سے ہیں، مفاہیم نہیں ہیں، مفہوم نہیں ہے، یعنی ان میں جہت حمل اولی و حمل شائع کو ہم اس طریقے سے تفکیک نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ یہ مفہوم کی سنخ سے نہیں ہے بلکہ تصویر کی جنس سے ہیں، یعنی تصاویر ہیں، اور اس کے اندر الوان رنگ وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کو اجزاء مادی و جسمانی مغز میں قرار دیں، اشکال انتباہ کبیر پر صغیر لازم آتا ہے، اور یہ اشکال واقعاً جناب شیخ اشراق کا ان کے اوپر وارد ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اشکال ششم کی جانب آگے بڑھیں، ایک نقطہ جس کی جانب تذکر دینا ضروری ہے، اور درس گزشتہ کے اندر ایک اشارہ اس کی جانب کیا تھا کہ مفاہیم، یہ جو وجود ذہنی کی بات ہے، یہ منحصر در مفاہیم بنابر نظر صدر المتعلقین، لیکن بہت سارے اور اساتید جیسے جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی، جیسے استاد امین نژاد یا دیگر اور اساتید و خود علامہ طباطبائی کی ان عبارات کے جو علامہ بدایہ میں و نہایت الحکمہ میں لے کر آئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان تصاویر کو، کہ جو تصاویر جزئیہ ہیں، صورت ہیں یعنی شکل ہیں، مفہوم نہیں ہے بلکہ تصویر کی طرح ہیں، یہ ایک رنگ، ایک خاکہ، ایک تصویر کی مانند جو یہ تصاویر ہیں، ان کو بھی علامہ طباطبائی گویا وجود ذہنی کی بحث میں وارد سمجھتے ہیں، اور وجود ذہنی میں سے ہی قرار دیتے ہیں کہ ان تصویر کا 2 پہلو ہے۔ ایک ان تصویر کا پہلو ہے خود تصویر جس جہت سے حکایت از خارج کر رہی ہے، یعنی میرے ذہن میں اس کتاب کی تصویر ہے، اور یہ جو کتاب کی تصویر ہے، اس تصویر کا ایک پہلو کیا ہے کہ یہ اس کتاب خارجی یا اس کتاب خارجی سے ایک نوع حکایت کر رہی ہے، ایک نوع اس کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہے، ہمارے ذہن کو ان امور خارجی کی جانب متوجہ کرتی ہے۔ اس جہت سے ظاہراً علامہ یہ کہیں گے کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ حکائی ہیں، حکایت کر رہی ہیں خارج سے، لیکن دوسری جہت سے دیکھیں یہ تصاویر قائم بالنفس ہے، میرے ذہن میں جو تصویر ہے وہ آپ کے ذہن کی تصویر سے فرق کرتی ہے، لہذا اس جہت سے یہ جنبہ مصداقیت رکھتے ہیں،
اور ظاہراً ان اساتید کی جو فرمائش ہے اس کی اساس پر ہم اس بحث کو بھی، یعنی ان تصاویر کی بحث کو بھی وجود ذہنی کی بحث کے اندر وارد کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم داخل کر سکتے ہیں. لیکن بعض دیگر اساتید جیسے حضرت استاد یزدان پناہ حفظہ اللہ، ان کا اصرار یہ ہے کہ وجود ذہنی کی بحث اساسی طور پہ مفاہیم کے گرد گھومتی ہے، چاہے وہ مفہوم کلی ہو یا مفہوم جزئی ہو، لیکن بحث کلن وجود ذہنی کی جو بحث ہے وہ مفاہیم کے محور میں ہے. و تصاویر کو یہ بحث خارج ہے، تصاویر شروع سے ہی اس بحث میں داخل نہیں ہے اور ان کے اپنے استدلالات اس کے اوپر موجود ہیں. کہ یہاں کے اوپر صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، وگرنہ تفصیلاً اس بحث کی گنجائش اپنے مقام کے اوپر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اشکال ششم جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ ایک جہت سے اشکال پنجم کے نزدیک ہے اور اشکال پنجم کے فوراً بعد واقع ہونے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے، اور ایک جہت سے ہم اس اشکال کو ایک قول برائے تبیین علم بھی قرار دے سکتے ہیں. جس طرح سے کہ جہاں پر اقوال علم بیان ہو رہے تھے اس میں ایک وجود ذہنی، ایک قول بشبہ، ایک قول باضافہ، وہیں پہ آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ ایک قول ہے کہ جس کو علامہ اشکال کے طور پہ ذکر کریں گے، لیکن اس کو ہم ایک مستقل قول کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے بھی آ کر علم کی وضاحت کرنے کی، اور علم کیا ہے، حقیقت علم کس طرح سے رونما ہوتی ہے، اس کی توضیح دینے کی کوشش کی ہے. یہ قول علماء طبیعت یا طبیعیون، چاہے وہ طبیعیون قدیم تھے جنہوں نے تاریخ کے اندر گزشتہ ادوار میں جسمانی امور کے اوپر و طبیعی و جسمانی و فزیکی امور کے اوپر دقت کر کے و غور کر کے علم کی حقیقت کی وضاحت کرنے کی کوشش کی، یا طبیعیون جدید، اس فرق کے ساتھ کہ طبیعیون قدیم و فزیک دانان قدیم ان کے پاس جدید آلات موجود نہیں تھے، لیکن فزیک دانان جو جدید ہیں ان کے پاس جدید وسائل، جدید آلات موجود ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ دقیق طور پہ ان امور مادی و انسانی مغز و ان کے اندر جو روابط موجود ہیں ان سب کو درک کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک نقطہ جس کی جانب توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک دفعہ ہم علوم کو تقسیم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بایولوجی، کیمسٹری، فزکس. یہاں پر بایو در مقابلے کیمسٹری ہے، یا یہاں پر فزک در مقابلے دو علوم دیگر، اور دیگر جس کے اندر علوم ہے. لیکن ایک دفعہ ہم فلسفے کے مقابلے میں فزک کہتے ہیں، یا جس طرح سے شروع میں بھی جو تقسیم بیان کی تھی آپ کے، یعنی مطالب مقدماتی قبل از ورود بدایت الحکمہ، وہاں پر ذکر کیا تھا کہ فلسفہ جو فلسفہ بمعنی عام ہے وہ اس کی 3 شاخیں ہیں: الہیات یا فلسفہ بمعنی خاص، طبیعیات یا ریاضیات. کہ وہاں پر جو طبیعیات کی اصطلاح موجود ہے، یا وہاں پر بھی جو طبیعیات کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ تمام علوم جو مادے سے گفتگو کرتے ہیں، مادیات سے بحث کرتے ہیں، ان سب کو شامل ہے. یعنی ان تمام علوم کو یہ اصطلاح شامل ہے. اس طرح سے نہیں کہ اس طبیعیات کے مقابلے میں ایک علم ہو بایولوجی، جس کو زیست شناسی کہا جاتا ہے یا حیاتیات کہا جاتا ہے، اس سے بحث کرے، یا ایک علم ہو علم شیمیاء یا علم کیمسٹری جس میں ترکیبات و عناصر سے بحث کیا جائے نا. یہاں پر جب ہم فزک کہتے ہیں یا طبیعیات کہتے ہیں، در مقابلے الہیات ہے، جس کے اندر یہ جدید جتنی بھی تقسیمات ہیں جو صرف مادیات سے بحث کرتی ہیں، جسمانیات سے بحث کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. ان علماء طبیعیات نے آ کر ادراک کی وضاحت کی ہے، اور انہوں نے ادراک کو اس طریقے سے توضیح دیا کہ ان کے جو قول ہے، انہوں نے جو چیز بیان کی ہے اس کو ہم چند مقدمات کی شکل میں اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب کوئی شے ہمارے حواس، البتہ یہاں پہ ایک نقطہ قبل از ورود، ان کا جو قول ہے وہ قول در مقابل مفاہیم نہیں ہے، بلکہ ان کا قول صور کے بارے میں، صور ہائے حسیہ و صور ہائے خیالیہ، یعنی جو تصاویر ہیں
مثال کے طور پہ میں اس کتاب کی جو تصویر دیکھ رہا ہوں، یا اس میز کی جو تصویر دیکھ رہا ہوں، یا یہ جو انسان میرے سامنے موجود ہے اس کی جو تصویر ذہن میں آ رہی ہے، اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے اور اس کی توضیح دینے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ان کا جو قول ہے وہ قول اساسی طور پر تصاویر کے بارے میں ہے، نہ کہ ان کا قول مفاہیم کے بارے میں۔ مفاہیم کے بارے میں انہوں نے بحث نہیں کی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی شے ہمارے حواس کے مقابلے میں قرار پاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میز جو میرے آنکھوں کے سامنے قرار پاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک نور ہے جو نور اس میز سے نکلتا ہے یا میز سے ٹکرا کر آنکھوں میں قرار پاتا ہے۔ بس مقدمہ اول یہ کہ ایک شے جو آنکھوں کے سامنے قرار پاتی ہے، یہاں پر نور واسطہ بنتا ہے، اور یہ میز اس کا جو عکس ہے، اس کی جو تصویر ہے یا اس کے بارے میں جو اطلاعات ہیں، فی الحال اس کو کوئی نام نہیں دیتے، وہ ہماری آنکھوں میں قرار پاتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو عکس، یہ جو نور آنکھوں میں ٹکرایا ہے، آنکھ کی جو پتلی ہے اس کے اوپر یہ نور جا کر منطبع ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ نور جا کر چھپ جاتا ہے۔ وہاں سے یعنی مقدمہ دوم یہ کہ یہ نور جو اس چیز سے ٹکرا کر آنکھ میں آیا ہے، یہ آنکھ کی پتلی کے اوپر چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آنکھ کا جو نظام ہے، اس پتلی پر جو چیز بھی چھپتی ہے، اس پتلی پہ جو چیز بھی قرار پاتی ہے، پیچھے اعصاب کا نظام موجود ہے، اور یہ جو اعصاب ہیں، یہ جو مثال کے طور پہ اس کے پیچھے جو سسٹم ہے، یہ مغز کے ذریعے سے و ان اعصاب کے ذریعے سے ہوتا ہوا مغز تک جاتا ہے، اور یہ اعصاب اس نور کو، اس تصاویر کو جس طرح سے تصویر ہے اسی طرح سے لے کر نہیں جاتے، بلکہ ان کے اندر مثال کے طور پہ مبدل موجود ہیں۔ مبدل یعنی کنورٹرز موجود ہیں جو اس تصویر کو اپنے سسٹم کے مطابق کنورٹ کرتے ہیں، اور یہ جو کنورٹ کرنے کے بعد، یہ جو اس کو تبدیل کرنے کے بعد و تغییر دینے کے بعد مغز تک بھیجتے ہیں۔ مغز کو مثال کے طور پہ یہ اطلاعات پہنچتی ہیں، مغز تک جب پہنچتی ہیں تو وہاں پر ایک اور طرح کے محاسبات و ایک اور طرح کے جو تبدیلات ہیں و تغیرات انجام دیے جاتے ہیں، اور مغز تک جب یہ اطلاعات پہنچتی ہیں وہاں پر ہمیں ان اشیاء کا، ان امور کا ادراک رونما ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آزمائشات یعنی جو تجربات ہم نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جدید آلات ہیں، وہ سب کے سب اسی مطلب کی تائید کرتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے امور، یہ ساری کی ساری چیزیں مورد تائید قرار پاتی ہیں۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو حکما جو قائل بوجود ذہنی ہے کہ خود اشیاء اپنی ماہیات کے ساتھ و بانفسہا، خود اشیاء اپنی ذات کے ساتھ نفس میں قرار پاتی ہیں، فرماتے ہیں درست نہیں ہے۔ یہ کتاب جو اتنی بڑی کتاب ہے، کس طرح سے اتنی بزرگی کے ساتھ و اتنے بڑے پن کے ساتھ میری آنکھ کے اوپر چھپ سکتی ہے؟ یہاں پر آ کر انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، مثال کے طور پہ اس کی جو چوڑائی ہے، اس کی جو مثال کے طور پہ طول و عرض ہے، یہ طول و عرض ان میں ایک مناسبت پائی جاتی ہے، ایک تناسب ہے، یعنی ان میں ایک نسبت موجود ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کا طول اس کے عرض سے 2 برابر ہے، مثال کے طور پہ اس کتاب کا طول جو ہے مثال کے طور پہ 20 سینٹی میٹر ہے اور اس کا عرض 10 سینٹی میٹر ہے۔ خوب اس طرح سے نہیں کہ پورا کا پورا 20 سینٹی میٹر اور 10 سینٹی میٹر کی یہ کتاب میرے آنکھوں میں چھپ جائے، نہ، بلکہ ہمارے آنکھ میں یا مغز میں اس طرح کے آلات موجود ہیں جو اسی تناسب سے اور اسی نسبت کے ساتھ اس مکمل چیز کو چھوٹا کرتے ہیں، اتنا چھوٹا کرتے ہیں کہ آنکھ میں قرار پا سکے۔ چھوٹا کرنے کے بعد جب یہ آنکھ پر اس کا نور چھپتا ہے یا اس کی عکس وہاں پہ آنکھ میں قرار پاتی ہے، اس کے بعد سے تغیرات رونما ہوتی ہیں، تبدیلات رونما ہوتی ہیں، اور ان تبدیلات و تغیرات کے نتیجے میں اس کو مثال کے طور پہ الیکٹرک سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مغز اس کو الیکٹرک سگنل میں تبدیل کرتا ہے اور اس کو تیزی کے ساتھ مغز تک بھیجتا ہے، کہ مغز ان الیکٹرک سگنلوں کو دریافت کرتا ہے، اور دریافت کرنے کے بعد وہیں پر ادراک رونما ہوتا ہے۔
لہٰذا فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات کے ساتھ ادراک رونما ہوتا ہے، نہ یہ کہ جو آپ کہتے ہیں کہ بے عینی خود یہ اشیاء اور ان کی جو بے عینی اسی طرح جس طرح سے یہ ہیں ہمارے نفس میں حاضر ہوتی ہیں، ہمارے نفس میں حاصل ہوتی ہے، وہاں پر ادراک رونما ہوتا ہے. کہتے ہیں اس طرح سے ادراک نہیں ہوتا، بلکہ 3-4 مراحل و چندین مراحل کے نتیجے میں تغییرات رونما ہوتی ہیں، اس طرح سے کہ وہ شے کہ جو خارج میں ہے اس شے کے ساتھ، یعنی وہ جو سگنل ہے، وہ جو الیکٹرک سگنل ہے، ان کا کوئی تناسب نہیں ہے. چونکہ یہ کتاب اس کو چھوٹا کیا، پہلے اس نے چھوٹا کرنے کے بعد آنکھ پہ آئی، آنکھ پہ آنے کے بعد اس نے تبدیل کیا، چندین دفعہ تبدیل کیا، الیکٹرک سگنلوں میں تبدیل کیا، وہ سگنل تھوڑے آگے جاتے ہیں مزید تبدیل ہوتے ہیں، اس طرح مغز تک پہنچتے پہنچتے کلن اس کی ہوویت اور کلن اس کی جو ذات ہے، جو چیز ہم نے خارج میں ہے، اس سے مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ جو شے خارج میں ہے، اس کا اس چیز کے ساتھ کہ جو مغز تک پہنچی، آپس میں کسی قسم کی کوئی عینیت یا کسی قسم کی کوئی مماثلت اصلاً موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آپ حکمہ یہ اسلامی یا حکمہ کا قول ہے، فلاسفہ کا قول ہے کہ وجود ذہنی کے اساس پہ اشیاء بانفسہا، اپنی تمام تر ذات و ذاتیات کے ساتھ نفس میں حاصل ہوتے ہیں، یہ قول درست نہیں ہے اور تجربہ اس قول کی تائید نہیں کرتا ہے. الاشکال السادس، علامہ فرماتے ہیں کہ ان علماء الطبیعت بینوا ان الاحساس والتخیل بحصول صور الاجسام المادیت بما لها من النسب والخصوصیات الخارجیت فی الاعضاء الحاسۃ وانتقالها الى الدماغ. فرماتے ہیں کہ ما لها من التصرف فیہا بحسب طبائعها الخاصہ. فرماتے ہیں کہ علماء طبیعت نے کیا بیان کیا ہے؟ فرماتے ہیں علماء طبیعت نے یہ بیان کیا ہے کہ احساس اور تخیل کہ ان کا جو تمرکز ہے علم میں، وہ علم حسی پر ہے اور علم خیالی پر. یعنی یہ جو تصاویر حسیہ، یہ جو ابھی خارج میں یہ میز دیکھ رہا ہوں، یا جب اس ارتباط با خارج کے منقطع ہونے کے بعد اس تصویر جس کو پہلے دیکھا تھا، جس کو پہلے درک کیا تھا، اپنے حافظے میں ابھی موجود ہے، اس کو دوبارہ ذہن میں لاتا ہوں، اس کو دوبارہ اپنے اندر زندہ کرتا ہوں، دوبارہ اپنے سامنے حاضر کرتا ہوں، اس کے اوپر انہوں نے تمرکز کیا. خود احساس اور تخیل کس طرح سے آتا ہے؟ بے حصول صور الاجسام المادیت بما لها من النسب والخصوصیات الخارجت فی الاعضاء الحاسۃ. فرماتے ہیں کہ یہ احساس اور تخیل اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو اجسام مادیہ کی جو صور ہیں، ان کی جو تصاویر ہیں، تصاویر غیر از مفہوم ہے. ہاں، تاکید یہاں پر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ ان دو ساحتوں میں خلط نہیں کیا جانا چاہیے. تصویر غیر از مفہوم ہے، مفہوم غیر از تصویر ہے. ان میں کیا ہے؟ بما لها من النسب والخصوصیات الخارجت فی الاعضاء، کہ ان میں جو ان تصاویر میں جو آپس میں نسبت موجود ہے، اس کا طول، اس کا عرض اور اس کے علاوہ جو دیگر نسبتیں موجود ہیں، ان نسبتوں کو محفوظ رکھتے ہوئے تصویر کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اس کو کوچک کیا جاتا ہے. یعنی خارج میں تصویر 2 میٹر کی ہے، بقیہ جتنے بھی اس کے اندر رنگ ہے، اس کے اندر جتنا بھی مثال کے طور پہ اشکال ہے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اسی نسبت کے ساتھ، جو ان میں آپس میں ریشو ہے، جو نسبت ہے، اسی نسبت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کو چھوٹا کرتے ہیں. اسی نسبت کو حفظ رکھتے ہوئے اس کو ہم چھوٹا کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو حواس سے ادراکی ہیں وہ خود بخود یہ کام انجام دیتے ہیں. وَإِنْتِقَالِهَا إِلَى الدِّمَاغِ، اور اس کے بعد کہ یہ حواس میں واقع ہوتے ہیں، آلات حسیہ میں ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو مغز کی جانب بھیجا جاتا ہے. لیکن کس کے ساتھ؟ کہتے ہیں ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة. فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو مغز یا آلات حسیہ یا دیگر جتنے بھی ہمارے آلات ہیں، وہ اس کے اندر تصرف کرتے ہیں، اس کے اندر ایک نوع کا تصرف اور اس کے اندر ایک طرح سے وہ تبدیلی، کئی درجات، کئی مرتبہ تبدیل رونما ہوتی ہے. آنکھ میں آتا ہے ایک نوع تبدیلی، آنکھ کے پیچھے جو مثال کے طور پہ پتلی کے پیچھے ابھی آنکھ ہی ہے، جو کہ آنکھ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کا ظاہری حصہ پتلی ہے، پتلی کے بعد جو اس کا اندرونی حصہ ہے وہاں پر بھیجا جاتا ہے. اس اندرونی حصے کا
اعصاب کے اندر بھیجنا، اعصاب سے مغز تک پہنچنا، کئی مرتبہ جو ہے یہاں پر تصرفات رونما ہوتے ہیں بحسب طبائع الخاصہ، کہ اس حادثہ کی، یعنی وہ جو قوہ حسیہ ہے، وہ جو آلت حسیہ، اس کی طبیعت کیسی ہے۔ ممکن ہے آنکھ کا نظام یہ ہو، کان کا نظام کسی اور طرح سے، کہ یہ جو خارج میں جو ہوا کی موجیں ہیں جس میں آواز ہوتی ہے، جس میں یہ مختلف طرح کی آوازیں ہیں، یہ جو فریکوینسی کے ساتھ اور مختلف امواج ہوا ہیں، یہ کان کے پردے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اس کان کے پردے کا اندرونی حصہ، پھر اس اندرونی حصے سے ان کا اعصاب میں تبدیل ہونا، الیکٹرک سگنل میں تبدیل ہونا، اور اس تک پہنچتے پہنچتے، مغز تک پہنچتے پہنچتے، اس آلے کے حساب سے کئی مرتبہ یہاں پر تبدیلی و تغییر رونما ہوئی ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس میں بحسب طبائع الخاصہ، کہ اس حسیہ و نظام حسیہ کی جو طبیعت ہے اس کے لحاظ سے جو ہے جو بھی چیز رونما ہوتی ہے۔ والانسان ينتقل الى خصوصیات مقادیرها وابعادها واشکالها بنوع من المقایسة بین اجزاء الصورة الحاسة عنده۔ فرماتے ہیں انسان، اس کو کیا چیز حاصل ہوئی ہے؟ اس کو جو چیز حاصل ہوئی ہے وہ یہ چھوٹی تصویر ہے، لیکن اس کے اندر نسبتیں موجود ہیں۔ یہ انسان آتا ہے، اس تصویر کے جو اجزاء ہیں ان میں آپس میں مقایسہ کرتا ہے، اور مقایسہ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ نوع کی حساب و محاسبات کرنے کے بعد، آپس میں قیاس کرنے کے بعد، وہ اصل جو چیز ہے، واقعیت خارج میں، اس تک منتقل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک تصویر ہے، جو عکس تصویر جو کھینچی جاتی ہے، کیمرے سے کھینچے، موبائل سے کھینچے، کسی بھی طرح سے تصویر کھینچتے ہیں۔ خوب ایک انسان ہے جو ایک بہت بڑے درخت کے پاس کھڑا ہے۔ خوب کس طریقے سے اس انسان کا قد 6 فٹ ہے، لیکن درخت مثال کے طور پہ 12 فٹ ہے۔ تصویر میں پورا 12 فٹ بما ہوا 12 فٹ نہیں ہے، چونکہ تصویر مثال کے طور پہ چند سینٹی میٹر سے زیادہ اس کا طول و عرض عمق نہیں ہے، اس کا طول و عرض جو ہے وہ چند سینٹی میٹر مربع سے زیادہ نہیں، لیکن اس میں کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے کہ یہ انسان اس درخت کی نسبت آدھا قد رکھتا ہے، چونکہ درخت بہت بڑا ہے، اس کے آدھے حصے تک انسان ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اور اس کے ساتھ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ جو ہے سینٹی میٹر یا 2 انچ کے برابر گھاس ہے، جو بہت کم گھاس ہے۔ خوب ان اجزاء میں جب انسان مقائسہ کرتا ہے، ان میں جب آپس میں قیاس کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، یہاں پر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت بہت بڑا ہے، اس سے آدھا انسان ہے، اس کے بعد پتھر ہے اس سے چھوٹا مثال کے طور پہ ایک کومپل ہے، ایک نہال ہے، اس سب سے نیچے کیا ہے؟ گھاس ہے جو بالکل زمین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ خب ان اجزاء اس صورت، یعنی یہ جو صورت ہے، یہ جو تصویر ہے، اس کے مختلف جو اجزاء ہیں، اس کے جو مختلف حصے ہیں، ان حصوں میں آپس میں مقائسہ کرنے کے نتیجے میں، ان میں آپس میں قیاس و محاسبہ اور ایک طرح کی کیلکولیشن و حساب کتاب کرنے کے بعد سے انسان اصل واقعیت میں جو چیز ہے، ان کی جو مقادیر ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ بس فرماتے ہیں والانسان ينتقل الى خصوصیات مقادیرها وابعادها واشکالها بنوع من المقائسة بین اجزاء الصورة الحاصلة عنده۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان اس تصویر سے خارج تک کیسے منتقل ہوتا ہے؟ اسی مقائسے کے ذریعے سے۔ علامہ فصلوہ فی محلہ، کہتے ہیں کہ جو علماء طبیعت نے اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بس فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ لَا مَجَالَ لِلْقَوْلِ بِحُضُورِ الْمَاهِيَاتِ الْخَارِجِيَّةِ بِأَنفُسِهَا فِي الْأَذْهَانِ۔ فرماتے ہیں کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ خود ماہیات خارجیہ بے انفسہا اپنی ذات و ذاتیات کے ساتھ اذہان میں منتقل ہوں، اپنی ذات و ذاتیات کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ ماہیت خارج میں اسی طرح سے ذہن میں منتقل ہوں۔ فرماتے ہیں اس قول کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، چونکہ کئی مرتبہ تبدیلی و تغییر رونما ہوئی ہے، اور وہ اصل چیز اب ذہن میں باقی نہیں رہی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں 2 چیزوں میں تفکیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو علماء طبیعت نے بیان کیا ہے، یہ جو مراحل مادی ادراک ہیں، یعنی کوئی بھی ادراک حسی یا ادراک خیالی کے رونما ہونے سے پہلے یہ جو چیزیں ضروری ہیں،
نور ہونا چاہیے مثال کے طور پہ، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں علامہ فرماتے ہیں ان کے ہم منکر نہیں ہیں۔ اگر علم طبیعت میں اس بات ہو جائے، خوب درست ہے، اس نے اپنی جگہ پہ اس بات کی ہے، لیکن یہ ادراک نہیں ہے۔ دقت کریں، علامہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو علماء طبیعیات نے بیان کیا، یہ جو ہمارے مغز کے اندر یا ہمارے آنکھ کے اندر یہ جو نظام عصبی ہے، یا مغز کے اندر جو اعصاب کا نظام ہے اور دیگر جو سیلولہ ہیں، ہم ان کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے۔ علامہ فرماتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ اگر ثابت شدہ ہے اور آپ تجربیات کے ذریعے آپ نے ثابت کر دیا، فبہا، خوب، آپ کو مبارک ہو، ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہی تبدیلی کا رونما ہونا اور یہی جو تغییرات و تبدیلی جات کا رونما ہونا یہی ادراک ہے، فرماتے ہیں یہ ادراک نہیں ہے، بلکہ یہ مقدمات ادراک ہیں، یہ معدات ادراک ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نفس کو ادراک در ساحت تجردی کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ نور ہی نہ ہو، اگر یہ اشیاء نہ ہو، میں اپنی آنکھ ہی نہیں کھولتا، اس صورت میں وہ جو ساحت تجردی نفس میں ادراک رونما ہونا چاہیے تھا، وہ رونما نہیں ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ مقدمات ہی فراہم نہیں ہیں، یہاں پر مقدمات فراہم نہیں ہیں۔ لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو اسباب مقدمہ، اس کو اسباب معدات ہم قبول کرتے ہیں۔ اگر اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر خود علماء طبیعت و علم فزیک اس کی تائید کرے، اس کو قبول کرے، ہم بھی اس کو قبول کریں گے، لیکن یہ ادراک نہیں ہے۔ بس علامہ ادراک کیا ہے؟ یعنی ہم علامہ سے پلٹ کے سوال کرتے ہیں وہ آپ کے نزدیک ادراک کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ادراک اساسی طور پہ ایک امر مجرد ہے، ایک امر مادی نہیں ہے۔ جس طرح سے کہ ہم نے اشکال پنجم کے جواب میں بھی فرمایا تھا کہ ادراک اساسی طور پہ ان اجزاء مادی بدن میں رونما نہیں ہوتا، اگرچہ یہ اجزاء مادی بدن، یہ آلات مادی بدن، یہ بدن کے مختلف جو اعضاء و مختلف جو اجزاء ہیں، ان کا فعالیت کرنا، ان کا فعل و انفعال کرنا، یہ ادراک کے لیے معد ہے، زمینہ ساز ہے، مقدمہ واقع ہوتا ہے، لیکن یہی ادراک نہیں ہے۔ ادراک سارے کا سارا انہی میں منحصر نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ یہ سب کے سب زمینہ فراہم کرتے ہیں، معدات ہیں، اس معدات کے نتیجے میں ہمارے نفس میں ادراک رونما ہوتا ہے، ہمارے نفس میں خود ماہیت اشیاء رونما ہوتے ہیں، ہمارے نفس میں خود ذات اشیاء رونما ہوتی ہیں، ذات اشیاء واقع ہوتی ہیں۔ وگرنہ علامہ فرماتے ہیں کہ خوب، اگر ہم آپ کی بات کو قبول کریں کہ ادراک مادی ہے، منحصر در مادہ ہے، اور یہی جو تبدیلی جات رونمائی ہیں، یہ جو تصویر آنکھ میں آئی، آنکھ نے اس کو تبدیل کیا، پھر آنکھ کے پیچھے جو نظام ہے اس نے اس کو الیکٹرک جو ہے سگنل میں تبدیل کیا، پھر اس نے مغز کو بھیجا، مغز نے اس کو ڈی کوڈ کیا، اس کو دوبارہ پڑھا، اور مثال کے طور پہ یہاں پر ادراک رونما ہے۔ علامہ فرماتے ہیں سفسطہ ہے۔ اصل وہ جو چیز آپ کو کیسے پتا کہ یہ جو میرے مغز نے جس کو درک کیا یہ وہی شے خارجی ہے؟ ممکن ہے کہ مغز نے اس کو اتنا تبدیل کیا، اتنا تبدیل کیا، ایک شے دیگر بن گئی ہو، اساسی طور پہ خارج میں ایک شے دیگر موجود ہو۔ بس یہ جو آپ نے درک کیا ہے، اس کا شے خارجی کے ساتھ کیا ارتباط ہے؟ آپ کس مجوز و مبرر کی اساس پہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو درک کیا ہے؟ یعنی اس کا مجوز کیا؟ دقت کریں علامہ کس نقطے کے اوپر حساسیت دکھا رہے ہیں۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو مجوز ہے، آپ کا جو مبرر ہے، جس کی اساس پہ کہتے ہیں میں نے اسی کتاب کو درک کیا ہے، میں نے خود اسی شے کو درک کیا ہے، وہ مجوز کیا ہے کہ ہم وجدانی طور پہ و بدیہی طور پہ پا رہے ہیں کہ ہم انہی اشیاء کو درک کریں، اور ہمیں اس کے درک ہونے کا یقین ہے، نہ یہ کہ ہم ان الیکٹرونز کو درک کرتے ہیں اور ہمارے مغز میں وہ الیکٹران پہنچ کر اس کو نفس ڈی کوڈ کرتے اور پھر ہمیں پتہ چلتا خارج میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے ہو، اس معلوم کا، یہ جو معلوم خارج میں ہے اور جو علم ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے نفس میں، ان میں آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہ منجرب سفسطہ ہے۔ سفسطہ بے معنی این کہ ہمارا اساسی طور پہ خارج کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ارتباط نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ابھی ارتباط نہیں ہے،
بلکہ کلی طور پہ خارج کے ساتھ ارتباط برقرار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. اور یہ سفسطہ ہے کہ وجدانی طور پہ ہم پاتے ہیں کہ سفسطہ باطل ہے. والجواب عنہ، علامہ فرماتے ہیں ان کا جو اشکال ہے یا در حقیقت ان کا جو قول ہے اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں انما ذکروہ من الفعل والانفعال المادی عند حصول العلم بالجزئیات فی محلہ. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حصول علم کے وقت یہ جو تصویرات حسیہ و تصاویر خیالیہ جب نفس میں حاصل ہوتی ہیں اس وقت ہمارے بدن میں ایک فعل و انفعال مادی رونما ہوتا ہے. ہمارے بدن میں بعض کیمیکل، بعض شیمیائی جو ترکیبات ہیں ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں اپنی جگہ پہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر ثابت شدہ ہے ہم انکار نہیں کریں گے، اگر وہاں پہ محل تردید ہے ہم اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے. لیکن ہر علم کا کام اسی علم کو کرنا چاہیے. ہم فلسفے میں بیٹھ کر علم فزیک میں جس جہت سے کہ علم فزیک ہے ہم اس میں دخالت نہیں کریں گے، بلکہ وہاں پر جو ان کے حکماء و ان کے جو علماء ہیں ان کی رائے اور ان کی جو نظر ہے اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے، بشرط کہ خود ان کے نزدیک ثابت شدہ ہو. نہ یہ کہ ایک نے آ کر ایک نظریہ پیش کیا، دوسرے نے رد کیا، تیسرے نے پھر اس کو اس بات کیا، چوتھے نے پھر رد کیا، حتیٰ کہ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ علم فزیک کے اندر کوئی شے بھی قابل اثبات نہیں ہے، اس اساس پہ نہیں. لیکن جو چیز واقع ان کے نزدیک اثبات شدہ ہے اور ثابت شدہ ہے ہم اس کو رد نہیں کریں گے. لہٰذا یہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ فی محل ہی، یعنی اس کے بارے میں بحث کرنا، اس کے بارے میں گفتگو کرنا، اس کو اثبات کرنا یا نفی کرنا، یہ اپنے مقام پر، یہ اپنے علم کا کام ہے، یہ اساسی طور پہ اس علم کا کام ہے اور وہ علم اس کو اثبات کرے، ہم اس سے استفادہ کریں گے. لیکن ہمارا مدعا کیا ہے؟ فیلسوف کا مدعا کیا ہے؟ دقت کریں، علامہ فرماتے ہیں لیکن هذه الصور المنتبعة المغايرة للمعلومات الخارجية ليست هي المعلومة بالذات بل هي معدات تهيئ النفس لحضور الماهیات الخارجیت انتہا بوجود مثالی غیر مادی. علامہ فرماتے ہیں لیکن یہ جو صور ہے جو منطبع ہوئی ہیں ہمارے اعضاء میں اور چندین مرتبہ تبدیل ہوئی ہیں اور معلومات خارجیہ سے کلی طور پہ مغایر ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ صور معلوم بالذات نہیں ہے. بس پھر یہ کیا ان کا کردار کیا؟ فرماتے ہیں بل یہ معدات، یہ معد ہے، مقدمات ہیں، زمینہ ساز ہیں، زمینہ فراہم کرتے ہیں، نفس کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ خود ماہیات خارجیہ اپنے وجود مادی کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے وجود تجردی مثالی کے ساتھ ہمارے ساحت نفس میں حاضر ہوں. وَإِلَّا، اللہ سے مراد کیا ہے کہ اگر یہی صور منطبعہ جو امور خارجیہ کے ساتھ کلن مغایر ہے، جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہاں تبدیلی رونمائی، تغییر رونمائی، فرماتے ہیں وَإِلَّا، اگر یہی معلوم بالذات ہوں، ہم انہی کو صرف درک کرتے ہوں، نہ یہ کہ ہمارے نفس کے اندر ساحت تجردی مثالی میں علم رونما ہوتا ہو، بلکہ خود یہی صور ہمارے لیے معلوم بالذات ہے. علامہ فرماتے ہیں وَإِلَّا لَازِمَتِ السَّفْسَطَةُ، تو یہاں پہ سفسطہ لازمات ہے. سفسطہ بمعنی انکار علم، اصل علم نہیں ہے ہمیں خارج کا. نہ صرف یہ کہ علم نہیں ہے بلکہ علم اساسی طور پہ محال ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ لمکان المغایرت بین الصور الحاصلۃ فی اعضاء الحس والتخیل وبین ذوات الصور. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ذوات الصور ہے، وہ جو اشیاء خارجیاں ہیں، وہ جو ان کی ماہیات ہیں، ان میں اور وہ صور، وہ تصاویر کے جو ہمارے حواس میں و تخیل میں حاضر ہوئی ہیں و تخیل میں حاصل ہوئی ہیں، ان میں مغایرت ہے. اصلا یہ جو نفس میں بطور مادی جو شے حاصل ہوئی ہے، جو آپ نے چندین مراحل کے مبدلات و تبدیلی جات کو ذکر کرنے کے بعد کہا، اس میں اور اس میں اصلا کوئی جہت سے اشتراک موجود نہیں ہے. جب اشتراک موجود نہیں ہے، اس کا جو ذہن میں و مغز میں ہے، اس کا علم پیدا کرنے کے بعد آپ کس طرح کہتے ہیں کہ مجھے اس شے کا علم ہے، مجھے اس کتاب کا علم ہے؟ اصل آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اور نہ یہ کہ اس کا علم نہیں ہے بلکہ جو وضاحت آپ نے دی ہے، اگر علم کو اسی میں منحصر مان لیا جائے،
اصل علم رونما ہی نہیں ہوگا. بس فرماتے ہیں کہ وَإِلَّا لَازِمَةِ السَّفْسَطَةِ کیوں لمکان المغایرت بین الصور الحاصلت فی اعضاء الحس. کہتے ہیں کہ چونکہ وہ صور کے جو اعضاء و حواس میں حاصل ہوئی ہیں ان میں اور ذوات صور جو خارج میں ان میں اساسی طور پہ کوئی ارتباط موجود نہیں ہے، کلن مغایرت ہے. بل علامہ فرماتے ہیں یہی حاذا من اقوى الحجج على حصول الماہیات بانفسها عند الانسان بوجود غیر مادی ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہی جو آپ علماء طبیعیات نے علم کے بارے میں وضاحت دی ہے یہ خود اس بات پر بہترین دلیل ہے کہ ہمارے نفس میں علم بطور مادی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ کوئی بھی مادی چیز، دقت کریں اس علامہ کے نقطے میں بہت سارے نکات موجود ہیں کہ سب کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اولا شیء مادی بما و مادی میں خاصیت حکایت موجود نہیں ہے. یہ کتاب خود کہتی ہے میں کتاب ہوں، اصل اس کتاب میں حکایت از قلم موجود نہیں ہے، کسی بھی اور شے سے حکایت کی خاصیت موجود نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی شیء مادی، کوئی بھی امر مادی، کوئی بھی ذات مادی اس جہت سے کہ جس جہت سے مادی ہے اس میں خاصیت حکایت موجود نہیں. ثانیاً یہ امر مادی دوسرے امر مادی سے کاملاً منقطع ہے. اس امر مادی کا اس امر مادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کس جہت سے تعلق نہیں ہے؟ اسی جہت علم سے، وگرنہ جہات دیگر سے تعلق ہے وہ مورد بحث نہیں ہے. مورد بحث کیا ہے؟ یہ جو شے مادی ہے یہ خود شے مادی ہے. اس کتاب مادی کا از لحاظ علم و از لحاظ حکایت و از لحاظ بیان شے دیگر اس میز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میز کا کرسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کرسی کا مثال کے طور پہ اس کارپٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کہتے ہیں کہ علم فقط مادی ہے، یہ جو میرے مغز میں سیلول موجود ہیں اس کے اندر جو الیکٹرانک ویوز موجود ہیں، اس کے اندر جو مثال کے طور پہ اور جو پیغام اور کوڈز کی شکل میں پیغام موجود ہے، اگر صرف جنبہ مادیت کے ساتھ نگاہ کریں اس کا اس کتاب کے ساتھ اساسی طور پہ کوئی تعلق و کوئی ارتباط نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ اس میں اصل خاصیت حکایت نہیں ہے. اگر خاصیت حکایت بالفرض مان بھی لیں وہ شے مادی ایک شے مادی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ارتباط نہیں رکھتی ہے. بس فرماتے ہیں بل ہاذا یہ جو خدا آپ نے بات کی ہے من اقوى الحجج على حصول الماہیات بانفسها، یہی جو مغیرات و تبدیلات و جو تغییرات کے اساس پہ آپ نے علم کی توضیح دی ہے یہ خود اس مطلب کے اوپر بہترین دلیل ہے کہ ماہیات بانفسها عند النفس حاصل ہوتی ہیں بوجود غیر مادی ہیں، لیکن اپنے وجود مادی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے ہیں بلکہ وجود غیر مادی کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں. فإن الوجود المادیہ لہا کیفما فورس لم یخلو ان مغایرت ما بین الصور الحاصلت و بین الامور الخارجیت ذوات الصور. علامہ فرماتے ہیں کہ وجود مادی کو آپ کسی بھی طرح فرض کریں، چاہے کیسے بھی فرض کریں، ان امور مادی و صور مادی جو نفس کے نزدیک حاضر ہوئی ہیں اور ان اشیاء کے جو خارج میں موجود ہیں ان میں مغایرت موجود ہے. اشیاء مادی کی خاصیت ہی تغیر ہے، اصلا ان میں جنبہ اشتراکی موجود نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ وجود المادی وجود مادی لہا کیف ما فورس، اس کو کسی بھی طرح آپ فرض کریں، یعنی وجود المادی لہا یہ جو سور بطور مادی ہیں ان کا وجود مادی کسی بھی طرح سے آپ تصویر کریں یہ مغایرت سے خالی نہیں ہے ذوات سور کے ساتھ. یہ جو صاحب سور ہیں جو سور ہے خارجیاں ہیں ان میں اور یہ جو سور مادی اندر نفس ہیں ان میں مغایرت موجود ہے. ولازم ذالک السفسطۃ ضرورتاً. علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے؟ سفسطہ بالبداہت و بالضرورہ، اس کا لازمہ جو ہے وہ سفسطہ ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی پلٹ کے علامہ پہ اشکال کرے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ دو اشیاء مادی ان میں کوئی تعلق نہیں ہے اور ایک شے مادی اساسی طور پر اس شے مادی دیگر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. خب یہ جو ایک تصویر ہے
جو تصویر چھپ کے آتی ہے، مثال کے طور پہ تصویر ہے، یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں آپ کے والد کی تصویر ہے، آپ اس تصویر کو دیکھتے ہیں اور منتقل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ آپ کا ذہن منتقل ہوتا ہے اپنے والد کی طرف. مثال کے طور پہ اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، مثال کے طور پہ اس طرح سے. اب یہ کس طریقے سے ہے؟ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پہ بھی علامہ پلٹ کے جواب دیں گے کہ یہ جو تصویر ہے، اس تصویر کا آپ کے والد کی جو حقیقت ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق کہاں رونما ہوتا ہے؟ یہ تصویر جو رنگیں ہیں، رنگوں کا مجموعہ ہے، کالا ہے، سفید ہے، مختلف رنگ ہے، ان رنگوں کی جو ترکیبات ہے، ان ترکیبات میں جب ہمارا نفس ادراک کرتا ہے، وساحت حصولی نفس میں یہ واقع ہوتے ہیں. اور چونکہ ہم نے اپنے والد کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے خارج از تصویر، تصویر کے علاوہ ان کو واقعیت میں بھی دیکھا ہے، اب تصویر میں ان کو دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ جو دو امور ہیں بطور تجردی جب ساحت تجردی نفس میں واقع ہوتے ہیں، یہاں پر آپس میں ان میں ایک ارتباط و مقایسہ وجود میں آتا ہے. وگرنہ اساسی طور پہ یہ رنگ ہے، وہ جوہر ہے، یہ عرض اصلا کیا تعلق ہے ان میں؟ خارج از نفس، خارج از ہیتا نفس، ادراک کے لحاظ سے ان میں کوئی تعلق موجود نہیں، بلکہ یہ جو تعلق ہے، یہ جو ادراک ہے، یہ ساحت تجردی نفس میں رونما ہوتا ہے. اور اس ساحت تجردی نفس میں چونکہ ان رنگوں کو اس خاص ترکیبات کے ساتھ جب اکٹھا کیا جائے تو یہاں پر ہمارے ذہن میں جو تصویر ادراک ہوتی ہے وہ مثال کے طور پہ اپنے والد کی تصویر ہے. اس تصویر کو ایک طرف رکھتے ہیں، اور وہ جو ہم نے پہلے مثال کے طور پہ 1 سال پہلے یا 1 ماہ پہلے جو ان کو دیکھا تھا حضوراً واقعاً آمنے سامنے جو دیکھا تھا، ان دو میں جب آپس میں مقایسہ کرتے ہیں، یہاں پر ان میں ادراک رونما ہوتا ہے کہ یہ انہی کی تصویر ہے. بس ادراک ساحت حصولی یا ساحت تجردی نفس میں رونما ہوتا ہے، وگرنہ مادہ بما ہوا مادہ اس میں کسی قسم کا کوئی ادراک نہیں ہے. کہ اس مطلب کی جو دوستان وضاحت کے طور پہ وہ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں، حتماً علامہ طباطبائی و شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے کہ علامہ نے متن لکھا ہے، شہید نے اس کی شرح کی ہے، وہ اس کے اوپر حاشیہ و تعلیقہ لگایا ہے، اصول فلسفہ و روش ریالزم، اس کے پہلے 4 جو مقالات ہیں، مقالہ اول، دوم، سوم و چہارم، ان کی جانب حتماً رجوع کریں کہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ علامہ نے اس قول کو ذکر کیا اور اس قول کے اوپر اشکالات کو مطرح فرمائے ہیں. الاشکال السابع، 7واں جو اشکال ہے، یہ اشکال بھی روح کے لحاظ سے اور اپنی ذات کے لحاظ سے پہلے جو اشکالات تھے، اشکال دوم، سوم و چہارم، ان کے ساتھ جو ہے وہ مماثلت رکھتا ہے، وہ ان کے ساتھ اپنی روح میں شریک ہے. اور درست یا حق مطلب یہ تھا کہ علامہ طباطبائی اس کو اشکال پنجم کے طور پہ قرار دیتے تاکہ ایک ہی سنخ کے اشکالات کو اکٹھے جمع کرتے، اور اشکال پنجم و ششم جو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک ہیں ان کو اکٹھے ذکر کرتے. لیکن علامہ طباطبائی نے اس کو اشکال ہفتم کے طور پہ مطرح فرمایا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اس اشکال میں مستشکل یہ جواب دے دے، اشکال یوں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ جو قائلین بے وجود ذہنی ہیں، آپ جو اس مطلب کے قائل ہیں کہ وجود ذہنی کی اساس پر ماہیات اپنی ذوات کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں، اپنی ذوات کے ساتھ ہمارے نفس میں موجود ہوتی ہیں. خب علامہ فرماتے ہیں کہ مستشکل، یعنی علامہ مستشکل کا قول کہتے ہیں کہ اس کی نتیجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی شے جزئی بھی ہو اور کلی بھی ہو. کہ یہاں پر جزئی اور کلی کی اصطلاح میں ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ یعنی یہاں پر ابھی ہم پہلے جزئی اور کلی کی اصطلاح کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اشکال کو تقریر کریں گے. ایک مرتبہ جزئی اور کلی کو علم منطق میں کہا استفادہ کیا جاتا ہے کہ کلی سے مراد کیا ہے؟ وہ مفہوم کہ جو ینطبق علی کثیرین یا قابلیت انطباق بر کثیرین کم از کم رکھتا ہے، یعنی وہ مفہوم کہ جو حتماً قابلیت انطباق ولا ان کی کہ اس کا ایک ہی مصداق کیوں نہ ہو. مثال کے طور پہ مفہوم آفتاب یا خورشید، یہ جو مفہوم خورشید یا آفتاب یا سورج ہے، خارج میں اس کا ایک ہی مصداق ہے، لیکن خود مفہوم بما ہوا مفہوم اس میں صلاحیت انطباق بر کثیرین موجود ہے. اگر
50 سورج بھی ہوں، یہ سب کے اوپر صدق کرتا ہے۔ لہٰذا مفہوم میں کا کلی ہونا یا جزئی ہونا اس کے مصادیق بالفعل سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ علم منطق میں جناب مرحوم مظفر نے اس بات کی جانب توجہ کی و دیگر اہل منطق نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مفہوم جزئی ہے کہ جس میں اساساً صلاحیت انطباق برکثیرین نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک ہی شے کے اوپر منطبق ہونے کی صلاحیت ہے۔ صلاحیت انطباق برکثیرین اساسی طور پہ اس میں موجود نہیں ہے، اگرچہ اس میں صلاحیت انطباق ہے۔ جو کلی و جزئی در علم منطق ہے اس کا مقسم مفہوم ہے، اور مفہوم میں اساساً صلاحیت انطباق موجود ہے، لیکن جو مفہوم کلی ہے صلاحیت انطباق بر کثیرین ہے، مفہوم جزئی میں صلاحیت انطباق ہے لیکن کثیرین کے اوپر قابل صدق نہیں ہے۔ ایک اصطلاح کلی اور جزئی علم فلسفہ میں استعمال ہوتی ہے کہ کلی، اور یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم وجود کی ہے کہ وجود یا کلی ہے یا جزئی ہے، کہ یہاں پر کلی سے مراد کلی منطقی نہیں ہے، وہ جزئی سے مراد جزئی منطقی نہیں ہے، بلکہ اساسی طور پہ مقسم ہی جدا ہے و اصطلاحات جدا ہے، اگرچہ ایک ارتباط موجود ہے لیکن اصطلاح جدا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الوجود اما کلی او جزئی، کلی سے مراد وہ وجود ہے جس میں انطباق کی صلاحیت ہو، ولو ان کے وہ ایک پر منطبق ہو یا ایک سے زیادہ پر منطبق ہو۔ بس جب کہتے ہیں کہ وجود یا کلی ہے یا جزئی، اور وجود کلی سے مراد وہ وجود ہے جس میں اساساً صلاحیت انطباق پائی جاتی ہے۔ وجود جزئی وہ وجود ہے جو متشخص ہے، جو اساساً و اصلاً صلاحیت انطباق ہی نہیں رکھتا ہے، اس میں سرے سے صلاحیت انطباق ہی موجود نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کتاب، اس میں اساساً صلاحیت انطباق موجود نہیں ہے۔ یہاں پر جو اشکال ہے مستشکل کا وہ کلی اور جزئی بر اساس اصطلاح فلسفی ہے، لیکن علامہ کی عبارت میں ایک گویا مثال کے طور پہ اس طریقے کا ہمیں شائبہ ملتا ہے کہ یہ اشکال جزئی اور کلی منطقی پر کی اساس پر کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اشکال اساسی طور پہ کلی و جزئی بر اساس اصطلاح فلسفی کیا جا رہا ہے۔ خوب مستشکل کہتا ہے کہ یہ جو آپ حکمہ قائل ہیں کہ ماہیات بے ذواتہا اور بے انفسہا ہمارے ذہن میں آتی ہیں، فرماتے ہیں اس کا لازمہ کیا ہے کہ ایک ہی شے کلی بھی ہو، کلی فلسفی قابلیت انطباق رکھتی ہو، وہی شے کلیت معذرت جزئیت فلسفی رکھتی ہو، اصلا قابلیت انطباق نہیں رکھتی، اور یہ اجتماع نقیضین و محال ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا تلازم کیا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں ماہیت انسان کو تصور کرتا ہوں، خود ماہیت انسان کو تصور کیا، یہ ماہیت انسان خود انسان ہے، انسان قابلیت انطباق رکھتا ہے، زید کے اوپر بھی منطبق ہے، بکر پہ بھی منطبق ہے، عمر پہ بھی منطبق ہے، کثیرین پر منطبق ہے۔ کہ یہاں پر علامہ نے جو کلی کی تعریف کی ہے وہ یصدق علی کثیرین کے طور پہ کی ہے، جبکہ کلی فلسفی میں یصدق شرط ہے، صدق شرط ہے، انطباق شرط ہے، انطباق بر کثیرین شرط نہیں ہے۔ مفہوم زید کہ جو میرے ذہن میں موجود ہے یہ صرف زید پر منطبق ہے، لہٰذا کلی فلسفی ہے لیکن کلی منطقی نہیں ہے۔ ان میں ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ بس مستشکل کہتا ہے کہ یہ جو انسان ہے یہ یصدق علی کثیرین، اس میں قابلیت صدق پائی جاتی ہے، لہٰذا یہ کلی ہے۔ لیکن دوسری جہت سے دیکھیں، یہ جو مفہوم انسان میرے ذہن میں ہے اس مفہوم انسان سے کہ جو آپ کے ذہن میں فرق رکھتا ہے، یہ دو مفاہیم ہیں۔ میرے ذہن میں جو مفہوم انسان ہے اس مفہوم انسان سے الگ ہے جو آپ کے ذہن میں، بس یہ جزئی ہے، متشخص ہے، میرے نفس کے ذریعے سے قائم ہے، آپ کے نفس کے ذریعے سے قائم نہیں ہے۔ اس مفہوم سے کہ جو آپ کے نفس کے ذریعے سے قائم ہے فرق رکھتا ہے، بس جزئی متشخص ہے، اور ایک ہی شے کلی و جزئی نہیں ہو سکتی چونکہ اجتماع نقیضین ہے، لہٰذا تعلی فاسد و باطل ہے، پس قول بے وجود ذہنی بھی باطل ہے۔
علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے خلط بین حمل اولی و حمل شائع کیا ہے، یا خلط بین جہت مفہوم و جہت مصداق کیا ہے۔ جس جہت سے یہ وجود ذہنی حکائی ہے، مقیس الی الخارج ہے، خارج کی طرف قیاس کرتے ہیں، خارج سے حکایت کرتا ہے، وہ مفہوم ہے۔ یصدق علی کثیرین، یہ اساسی طور پہ یصدق و ینطبق، اس میں صلاحیت انطباق پائی جاتی ہے۔ اس جہت سے یہ کلی فلسفی ہے، لیکن اس کی جو جہت غیر حکائی ہے، جس جہت سے ایک وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی ہے، جس جہت سے قائم بالنفس ہے، جس جہت سے ماہیت کیف نفسانی رکھتی ہے، یہ ایک امر جزئی متشخص ہے، وغیر از ان مفہوم ہے، اس مفہوم کے علاوہ جو آپ کے نفس میں موجود ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اس جہت سے یہ جزئی متشخص ہے، ان دو جہات میں تفکیک کریں، وہ یہ اشکال خلط بین دو جہات ہے۔ الاشکال السابع ان لازم القول بالوجود الذہنی، قول بوجود ذہنی کا لازمہ کیا ہے؟ کون الشیء الواحد کلیا و جزئیا معا، کہ بیک وقت ایک ہی شے کلی بھی ہو جائے و جزئی بھی ہو جائے۔ و بطلانہ ظاہر، فرماتے ہیں کہ اس کا باطل ہونا واضح ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے۔ بیان الملازمہ ان ماہیت الانسان، فرماتے ان ماہیت الانسان المعقولت، ان ماہیت الانسان المعقولتا، کہ یہ ماہیت انسان جس کو ہم نے تعقل کیا ہے، مفہوم ہے۔ دقت کریں، دوبارہ علامہ پلٹ کے مفہوم کی طرف آ گئے۔ نہ ماہیت انسان جس کو میں نے تصویر کیا، جس کو میں نے تعقل کیا ہے، مفہوم ہے۔ فرماتے ہیں ان ماہیت الانسان المعقولتا مثلا من حیث تجویز العقل صدقہ علی کثیرین کلیتا، کہتے ہیں جس جہت سے عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے صدق بر کثیرین، جبکہ یہاں پہ کہنا چاہیے تھا جس جہت سے عقل اس میں صدق کو جائز قرار دیتی ہے۔ صدق بر کثیرین کلیت فلسفی کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ اصل صدق و اصل انطباق شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ من حیث تجویز العقل صدقہ علی کثیرین کلیتن، جس جہت سے عقل اس کو صدق بر کثیرین قرار دیتی ہے، کلی ہے۔ ومن حیث حصولها للنفس عاقلها الشخصیت وقیامها بها جزئیت متشخصۃ بتشخصها متمیزۃ من ماہیت الانسان المعقولۃ لغیر تلک النفس۔ علامہ فرماتے ہیں لیکن جس جہت سے یہ ماہیت نفس کے لیے حاصل ہے، عاقلہ کی جو نفس اس ماہیت کو تعقل کرتا ہے، الشخصیت، اور یہ ماہیت شخصی ہے، وقیامہا بہا، اور اس ماہیت کا اس نفس کے ذریعے سے قائم ہونا، یہ کیا ہے؟ جزئیت، جزئی ہے، متشخصۃ، یہ ماہیت متشخص ہے، بے تشخصہا، اس نفس کے تشخص کے ذریعے سے یہ ماہیت متشخص ہے، متمیزۃ من ماہیت الانسان المعقولۃ لغیر تلک النفس من النفوس، اور یہ اس نفس کے علاوہ دیگر نفوس نے جس ماہیت انسان کو تعقل کیا ہے، ماہیت انسان کو درک کیا ہے، اس سے فرق رکھتی ہے۔ فَهِيَ كُلِّيَّةٌ وَجُزْئِيَّةٌ مَعًا، بس ایک ماہیت انسان، یہ کلی بھی ہے، جزئی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والجواب عنہ ان الجہت مختلفۃ، جہات مختلف ہیں، ان دو جہات میں آپ تفکیک کریں۔ فَهِيَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا وجود ذہنی مقیس الی الخارج کلیۃ، فرماتے ہیں جس جہت سے وجود ذہنی ہے، مقیس الی الخارج ہے، حاکی از خارج ہے، کلی ہے۔ تقبل الصدق علی کثیرین، یہاں پہ دوبارہ پھر علامہ صدق بر کثیرین کو لے آئے ہیں، جبکہ کہنا چاہیے تھا تقبل اصل الصدق، اصل صدق کی بات ہے، نہ صدق بر کثیرین۔ ومن حیث انہا کیفیت نفسانیت من غیر مقایست الی الخارج جزئیت، اور فرماتے ہیں جس جہت سے یہ کیف نفسانی ہے، اپنی جہت غیر حکائی و جہت غیر مقیس، اس جہت سے اگر نگاہ کریں، فرماتے ہیں یہ جزئی فلسفی ہے۔ بحمد اللہ وقوتہ، مرحلہ ثانیہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وجود کی بارے میں ایک اور مباحث تقسیم وارد ہوتے ہیں کہ وجود یا فی نفسی ہے یا فی غیر ہی ہے، اور اس کے بارے میں مزید تقسیمات کو مرحلہ ثالثہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ درس بعدی کے اندر اس کی جانب توجہ کریں گے اور تفصیل کے ساتھ ان مطالب سے اپنا حظ علمی حاصل کریں گے۔
وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین